سیٹھی صاحب کل کے بعد سے بہت کنفیوژن تھی. کیوں؟ بہت سسپینس تھا. وہ یوں کہ سارے ہی سوچ رہے تھے کہ جلسہ ملتوی کیسے ہوا. یہی سوال میں نے آپ سے پوچھا جو علیمہ خان صاحبہ پوچھ رہی تھیں. اور اعظم سواتی صاحب یکدم کیسے نمودار ہوئے. یہ سارے سوالوں کے انبار لگے تھے کہ جواب ہمیں دے دیا خان نے. نہیں، جواب تو میں نے بھی آپ کو کل کہا تھا نا. میں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے خان کو پیغام بھیجا کہ اس کو کینسل کریں. ہاں جی، وہ آپ نے علی بن گنڈا پور صاحب کی جو بات تھی نا اس کو لنک کرتے ہوئے آپ نے کہا جو بھی کہا وہ میں نہیں کہہ سکتی وہ میں نہیں کہہ سکتی، اس لیے میں اسے دہراؤں گی نہیں. لیکن وہی بات ہوئی ثابت کہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ میں صحافیوں سے گفتگو کی. صحافی سوال بہت اچھے کرتے ہیں، ایسے ٹو دا پوائنٹ کر کے نشانہ لے کے، جیسے میں سم ٹائمز نشانہ لے کے سوال کرتی ہوں اور آپ کترا جاتے ہیں اور کبھی بتا دیتے ہیں. ویسے ان سے جو سوال کیے گئے اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر ہم گزشتہ روز جلسہ کرتے تو دوبارہ ایک اور 9 مئی ہمارے گلے پڑ سکتا تھا. اور پھر جرنلسٹ نے ان سے کوشچن کیا کہ اس معاملے کو کلیئر کریں کہ جیل میں آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی میسج آیا تھا یا کسی اور نے آپ کو بتایا کہ باہر کے حالات خراب ہیں. خان صاحب کو کیسے پتہ چلنا تھا کہ باہر کے حالات خراب ہیں نا. اب رپورٹڈلی خان صاحب نے یہ کہا کہ اعظم سواتی نے مجھے آ کے بتایا کہ ایک مذہبی جماعت اس طرح سے احتجاج کر رہی ہے تو حالات خراب ہیں. اور پھر یہ بھی پوچھا جرنلسٹ نے کہ کل رات آپ سے فرشتوں نے ملاقات کی، آپ کو ایک رات میں اندر کی خبریں کیسے ملنا شروع ہوئی. اچھا کچھ انہوں نے اجتناب کیا، انہوں نے کہا اس بات کو جانے دیں کہ فون آیا، فون کال کیسے کی. بس انہوں نے کہا کہ فارم 47 والی گورنمنٹ سے میں بات نہیں کروں گا. تو مجھے آپ سے یہ جاننا ہے، اور ہر طرف بلاگرز جو شروع کر چکے ہیں سلسلہ، کہ کیا مذاکرات کے بات چیت کے سلسلے بحال ہیں، چل رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے، مذاکرات نہیں ہو رہے. یہ میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں. جس کو آپ لوگ کہتے ہیں مذاکرات، اس سے آپ امپریشن یہ دینا چاہتے ہیں کہ کوئی بریک تھرو ہونے والی ہے، خان کی کوئی اکوموڈیشن ہونے والی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس پوائنٹ کو کنسیڈ کر رہی ہے، وہ اس کو کنسیڈ کر رہا ہے، اس کی رہائی ہو جائے گی اس کے بعد ایک نیا سلسلہ بنے گا. مذاکرات تو یہ ہوتے ہیں. یہ میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو رہے. اچھا، جو باتیں ہوتی ہیں دے آف اے ڈفرنٹ نیچر. فار ایگزامپل، یہ بہت اچھا ایگزامپل ہے جو کل ہوا ہے. کل یہ ہوا کیا ہے؟ کل یہ ہوا ہے کہ علیمہ پوچھتی ہیں کہ جی کیسے انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر دی. نمبر ایک بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان کو جیل کے اندر پیغام دیا. اب وہ کون دے سکتا ہے؟ یا سپرنٹینڈنٹ دے سکتا ہے، یا وہاں جو فوجی عملہ ہے جس کی سربراہی وہاں ایک بریگیڈیئر یا کرنل صاحب جن کی طرف اشارہ کرتے رہتے ہیں خان صاحب. اب اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بات کرنی ہے تو وہ سپرنٹینڈنٹ کے ذریعے نہیں کریں گے، وہ اپنے لوگوں کے ذریعے کریں گے. ٹھیک. تو خان صاحب کو کل رات کو یہ بتایا گیا فرام دی اسٹیبلشمنٹ سائڈ کہ یہ پرابلمز ہیں اگر آپ جلسہ کرتے ہیں تو، جس میں خصوصی طور پر یہ بتایا گیا کہ خدشہ ہے کہ وہاں کوئی وائلنس ہو سکتا ہے، اور اس وائلنس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کے گلے پڑے گا. اچھا. اور کچھ سیاسی جماعتیں ہیں یا مذہبی جماعتیں ہیں جو اس وقت بڑی جذباتی ہوئی ہوئی ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ہمارے مذہبی جماعتوں کے نہیں ہیں، باہر کے پلانٹڈ لوگ ہیں، اور وہ کوئی ایسی گڑبڑ کر دیں گے وہاں فساد پڑ جائے گا. ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ کہے گی آپ نے کہ لوگوں نے کیا ہے، یہ ایک نیا اٹیمپٹ کی جا رہی ہے مئی 9 کی، ایک ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں آپ. تو یہ اس کے ساتھ نہ آپ کا فائدہ نہ ہمارا فائدہ ہے. کیونکہ یہ پھر مس انڈرسٹینڈنگ بڑی گہری ہو جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ہماری بات کو سمجھ لیں کہ یہ جینیون خطرہ ہے. یہ نہیں کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جلسہ نہ کریں کیونکہ ہم ڈرتے ہیں آپ سے، ایسی بات نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا بھی نقصان ہے، ہمارا بھی نقصان ہے اس میں اندر، اور تھرڈ پارٹی کوئی اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا لے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ملتوی کر دیں، کینسل جلسہ کر کے مگر ملتوی کر دیں. تو آپ کوئی اور ڈیٹ لے لیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ خطرہ نہیں ہوگا. آج کل مذہبی جماعتیں اسلام آباد پہنچی ہوئی ہیں اور وہاں انہوں نے احتجاج کر رہے ہیں. وہ جب ختم ہو جائے وہ گھر ور چلے جائیں، ویل بی ایبل ٹو کلین اپ دی ایکٹ اینڈ دین یو کین ہیو یور جلسہ. دین ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جلسہ اجازت نہیں دیں گے، ہم دے دیں گے آپ کو. اب خان صاحب کو جب یہ پیغام دیا، ہم نے سوچا کہ اچھا یا تو یہ کہتے کہ ہم جلسہ نہیں ہونے دیں گے، مگر وہ تو پہلے کنسیڈ کر دیں کہ آپ کوئی اور ڈیٹ لے لیں، 7-8 تاریخ لے لیں، 6 تاریخ لے لیں، آپ جلسہ کر لیں، ہم کرنے دیں گے آپ کو، یہ ہمارا وعدہ ہے. مگر یہ کینسل کریں یہ جو آپ نے جو کل پرسوں جو ہونے جا رہا ہے. تو اس لیے پھر خان صاحب نے سوچا اچھا چلو لیٹ می کنسیڈ دس ون لاسٹ ٹائم. جیسے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کہا کہ اچھا ایک دفعہ
ان کی بات مان لیتے ہیں. تو پھر اس میں انہوں نے پیغام بھجوایا وایا دا سیم جینٹلمن جس نے ان کو پیغام اسٹیبلشمنٹ کا دیا, ان کو کہا کہ پھر میرے بندوں سے بات کروا دیں. اچھا. تو اس نے کہا ہوگا آپ نے کس سے بات کرنی ہے, میں بات کروا دیتا ہوں آپ کی اس سلسلے میں. اب سپرنٹینڈنٹ جیل سٹاف کو ہم نکال دیں بیچ میں سے. اچھا. یہ براہ راست باتیں ہو رہی ہیں. تو پھر انہوں نے کہا ہوگا کہ گنڈا پور سے بات کرا دیں. ٹھیک. تو گنڈا پور سے بات ہوئی ہوگی. گنڈا پور نے کہا ہوگا سر ٹھیک ہے, تو ایسے ہے کہ مجھے تو آپ نے کہہ دیا, مگر آپ کو پتہ ہی ہے جس قسم کے یہاں الزام لگ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ہاں پہلے ایجنٹ کرا دیا جاتا ہے. تو آپ ایسے کریں نا کہ آپ عمر کو بلا لیں, اور جو اسٹیبلشمنٹ جو آپ کی لیڈرشپ ہے, فارمل لیڈرشپ ہے پارٹی کی, ان کو بلا لیں. اور میرا خیال ہے اعظم سواتی کو بھی بلا لیں, اور تو ان کو بلا لیں اور ان کو آپ بتا دیں آپ کا موقف کیا ہے, ان کی بات سن لیں. میری طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے. جو آپ کہیں گے میں کر دوں گا. خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے. پھر خان صاحب نے اسی پارٹی کے ذریعے ان کو پیغام بھیجا. پھر بات ہوئی ان کی, بات کروا دی انہوں نے, جیسے ادھر بات کروائی ادھر بھی بات کروا دی. تو پھر یہ آگے اگلے دن صبح یا اسی رات کو میٹنگ ہو گئی یا بات ہو گئی, اگلے دن پھر میٹنگ بھی ہو گئی. پھر سواتی صاحب نے آ کے پریس کانفرنس بھی کر دی. تو خان صاحب کی یہ مرضی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. اور آج کے جو پروگرام آج سنا میں نے, انہوں نے کچھ تسلیم بھی کر لیا ہے ایسی بات کہ ہاں بات ہوئی اور ہمیں یہ کہا گیا, اور میں نے کہا اچھا چلو ایک دفعہ بات سن لیتے ہیں, کیونکہ جینیونلی شاید خطرہ تھا. اور خطرہ یہی تھا کہ یہ اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو یہ ہمارے گلے پڑ جائے گی, اور ہمیں یہ الزام ہمارے پہ لگے گا کہ آپ کی پارٹی نے پھر ایک 9 مئی پھر سے کرنے کی کوشش کی ہے. اور تو بہتر یہ ہے کہ اس کو, اور کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ نے وعدہ کیا ہے کہ ویل الاؤ یو ٹو ہیو اے جلسہ, تو لیٹس بی ٹیک دیم ایٹ دیئر ورڈ ونس مور. اور وہ بھی زیادہ دور نہیں ہے نا, اور 2 زیادہ ہفتوں دور کے نہیں فاصلے پہ ہے. تو اس لیے ایک اور پھر یہ کرنا پڑا. تو آئی تھنک ہی از ٹیکن ریسپانسبلٹی فار دس. اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو نوٹس بھی دے دیا ہے. نوٹس یہ دیا کہ اب آپ جو آپ نے میرے سے وعدہ کیا وہ پورا کرنا پڑے گا. جی. اور خان صاحب کا یہ ہے کہ اگر کوئی وعدہ پورا نہیں کرتا وہ پھر اسپل دا بینس کر دیتے ہیں نا. وہ اگلی پریس اگر یہ پھر روکنے کی کوشش کی انہوں نے, پھر کوئی ڈرامہ کیا, تو خان صاحب نہیں بات مانیں گے, اور خان صاحب بتا دیں گے کہ انہوں نے یہ پوری بات بتا دیں گے وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے اب جو اگلی جو جلسہ ہے وہ بالکل اجازت ملے گی, یہ جائیں گے وہاں. مگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ اس جلسے کو کامیاب نہیں ہونے دے گی. وہ میں پہلے بھی کہا کہ وہ کامیاب نہیں ہونے دے گی, اجازت دے دے گی, کامیاب نہیں ہونے دے گی. وہ ایسا ہے کہ 40 کے قریب شرائط کوئی رکھی گئی ہے اس جلسے کی. ہاں وہ ظاہر ہے پوری تو نہیں ہوگی. مختصر ٹائمنگ 4 سے لے کر 7. ہاں وہ مطلب دیکھیں یہ تو لکھا جاتا ہے نا, اور وہ 4 سے 7 کا یہ مطلب ہے کہ وہ شروع 6 بجے ہوگا اور وہ چلے گا 9 بجے تک یا 8 بجے تک. مگر بات یہ ہے کہ خان صاحب اگر وہ جلسوں کو لیڈ نہیں کریں گے اور تو کون کرے گا اس کو, کون سننے آئے گا, کس کو کون سننے آئے گا. تو وہ جلسہ جو ہے وہ خاص کامیاب نہیں ہوگا. جلسے خان صاحب کے کامیاب ہوتے تھے, ایسے ہی ہے نا.